أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ روم آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 9 تک آیت نمبر 10 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. ابھی ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اولم یسیرو، اور بھلا اولم یسیرون اولم یتفکروا، اور بھلا لم یتفکروا، ان سب نے غور نہیں کیا، نہیں ان سب نے غور کیا، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، اپنے آپ میں، اپنے نفسوں میں، ما خلق اللہ، کہ نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو نہیں پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں، آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. واجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت کے لیے، مقررہ وقت کے ساتھ. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، بہت سے من الناس لوگوں میں سے، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے، لکافرون، یقیناً انکار کرنے والے ہیں. اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں. اولم یسیرو، اور کیا وہ سب نہیں چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، کیا یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں، فینظروا، پھر وہ سب دیکھتے ہیں، کیفا، کیسا ہوا، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبت الذین، انجام ان لوگوں کا جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کانو، وہ سب تھے، اشد، زیادہ مضبوط، منہم، ان سے قوت میں، وآثاروا، اور ان سب نے پاڑا، الارض، زمین کو، وعمروها، اور ان سب نے آباد کیا اسے، یعنی زمین کو، اکثر، زیادہ، مما، اس سے جو، عمروها، ان سب نے آباد کیا اسے. وجاءتهم، اور آئے ان کے پاس، رسولهم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. فما كان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نہیں تھا، لیظلمہم، ایسا کہ وہ ظلم کرتا ان پہ، ولیکن کانو، اور لیکن وہ سب تھے، انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرتے تھے، وہ سب اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ثم کان، اور پھر ہوا، عاقبت الذین، انجام ان لوگوں کا، اساءوا، جنہوں نے برائی کی، السوء، بہت ہی برا، ان کذبوا، کہ ان سب نے جھٹلایا، بیایات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، وکانوا بہا، اور وہ سب تھے، وکانوا بہا یستہزئون، وہ سب ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کہ جن لوگوں نے برائیاں کی ان کا انجام برا ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور
وہ ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مغلوب رومی عیسائی چند سالوں میں دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی 9 سال کے اندر اندر پوری ہو گئی۔ ادھر عیسائیوں نے اپنے مقدس مقامات مجوسیوں سے آزاد کرا دیے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدانوں میں مسلمانوں کو کافروں پہ فتح عطا فرمائی۔ اس پیشن گوئی پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن خلف کے درمیان 100 اونٹ کی شرط بھی لگ چکی تھی۔ عیسائیوں کے دوبارہ غلبے پہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط تو جیت چکے، مگر ابی ابن خلف میدان بدر میں مارا گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ ابی ابن خلف کے رشتہ داروں سے وصول کیے تھے۔ جب اس بات کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے 100 اونٹ وصول کر لیے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ قمار بازی سے حاصل ہوئے ہیں، لہذا ان کو صدقہ کر دو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قمار بازی کی ممانعت کا حکم جو ہے سن 2 ہجری میں سورہ بقرہ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ تو اس سے فقہائے کرام یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس شرط یا جوئے کا مال موجود ہو تو اس کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ مال اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر مالک فوت ہو چکا ہے تو اس کے وارثوں کو پہنچایا جائے، اور اگر ایسی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو پھر یہ مال صدقہ کر دیا جائے۔ اس صدقے سے ثواب حاصل کرنا مقصود نہ ہو، ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کیا جائے۔ یہ مال حرام کے بارے میں جو حکم بتایا جاتا ہے کہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کیا جائے، بلکہ ایسے ناجائز مال کے بوجھ سے بچنا مطلوب ہو۔ اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کرے گا تو خطرہ ہے کہ اس پر کفر لازم آئے گا۔ اس صدقے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے جسم یا کپڑے پہ نجاست لگ جائے تو وہ فوراً دھو لیتا ہے، اور اس دھونے میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی بلکہ نجاست سے چھٹکارا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح ناجائز مال کے صدقے سے اس سے خلاصی مراد ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ بعض حضرات نے اس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی نکالا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دارالحرب میں کسی حربی کافر کے ساتھ اس قسم کے ناجائز معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جس طرح جنگ کے دوران حربی کافر سے مال غنیمت حاصل کرنا جائز ہے، اسی طرح اس سے سود بھی لیا جا سکتا ہے، اس کے کسی دیگر مال پر قبضہ بھی کیا جا سکتا ہے، برخلاف اس کے ذمہ کافر کا مال و عزت آبرو اسی طرح محفوظ ہوتی ہے جس طرح کسی مسلمان کی۔ اسی طرح کسی معاہد کافر جس کے ساتھ بعض شرائط پہ صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو، اس کا مال بھی غصب نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ دوسرے فقہا فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر نے ابی ابن خلف کے ساتھ شرط لگائی تھی اس وقت قمار بازی کی حرمت نہیں آئی تھی، لہذا وہ کسی حد تک جائز تھی، مگر اب جب کہ اس کی صراحت کے ساتھ ممانعت آ چکی ہے، اب کسی حربی کافر کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ یہ قمار بازی ہے جو کہ قطعی حرام ہے۔ گزشتہ سبق میں کفار اور مشرکین کی بے سمجھی کا ذکر بھی ہوا تھا کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہری حالات سے تو خوب واقف ہے مگر آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہے، جس کی وجہ سے وہ قیامت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ طعن کے طور پہ پوچھتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ اگر تم قیامت کے واقع ہونے کے وعدے میں سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی یہ قیامت کب برپا ہوگی۔ کہتے تھے کہ تمہارا بعث بعد الموت کا فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، جب ہم مر کے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟
یہ بھی کہتے اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہماری ہڈیاں بھربری ہو جائیں گی، یعنی ان میں مادہ حیات باقی نہیں رہے گا، تو کیا پھر بھی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایسے ہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے کہ یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہے، ورنہ وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کا اس طرح انکار نہ کرتے۔ تو یہاں پہ ارشاد ہوا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور اور فکر نہیں کیا؟ انسان کی جان اس کے قریب ترین چیز ہے، اگر یہ اسی میں غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت کے ساتھ اس کے جسم میں جان ڈالی ہے، اس کا سلسلہ سانس یعنی ہوا کے ساتھ قائم کیا ہے، جب یہ سانس چلتا رہتا ہے انسان زندہ سلامت رہتا ہے، اور جو ہی سانس کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کا جسم بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس طرح ہر نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیات اور موت کا سلسلہ قائم کیا ہے، اسی لیے جمیع عالم کے لیے بھی ایسا ہی نظام قائم کیا ہے، جب تک اس کی مشیت ہے یہ نظام چلتا رہے گا، پھر جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو یہ سارا نظام درم برم کر کے اس کی جگہ نیا نظام قائم کیا جائے گا، اسی کا نام قیامت ہے، اور یہ واقع ہو کے رہے گی۔ سورۃ الذاریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ اس کے نفس کی طرف دلائی ہے، فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں میں قدرت کی بہت سی نشانیاں موجود ہے، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے؟ یعنی ان میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر ذرا بھی غور کرتے تو تمہیں قیامت بعید نظر نہ آتی۔ عقلی اور نقلی ہر دو طریقوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وقوع قیامت کے ایک وقت مقرر ہے، وہ آ کے رہے گی۔ اور پھر فرمایا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان والی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ یہاں پر حق سے مراد حکمت ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کی شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار محض پیدا نہیں فرمایا، بلکہ قیامت کو اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف پیدا کیا ہے، اور قیامت والے دن اس کا محاسبہ ہوگا، پھر جزائے عمل کا فیصلہ ہوگا۔ سورۃ القیامہ میں فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قانون کا پابند بنایا ہے، اس کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے جس کی تکمیل اسے کرنا ہے، لہذا اگر انسان اپنے آپ میں ہی غور کرے تو اسے قیامت اور جزائے عمل کا مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، دوسری بات یہ ہے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سارا نظام ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے۔ سورۃ الطلاق میں فرمایا قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جس طرح انسان کی انفرادی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح اقوام اور ملل کی اجتماعی زندگی کا وقت بھی مقرر ہے، پھر پوری کائنات کے لیے وقت مقرر ہے۔ جب وہ پورا ہو جائے گا تو سارا نظام شمسی ختم ہو جائے گا، اور پھر اگلے جہاں کے لیے ایک نیا نظام قائم کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کچھ عرصہ قبل انگریزوں کو دنیا میں کس طرح عروج حاصل تھا، ان کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس پر غروب سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو آج وہی برطانیہ عظمیٰ ایک جزیرے تک محدود ہو کے رہ گیا۔ ان کے ہم زبان دیگر چھوٹے چھوٹے جزیرے مثلا آئرلینڈ وغیرہ بھی باقی ہو چکے ہیں، اور آج کل امریکہ کو دنیا بھر میں بالادستی حاصل ہے۔ روس جو ہے ایک زمانے میں اس کی ہم پلت طاقت تھی، مگر اس کا سورج بھی غروب ہو چکا ہے۔ 70 برس تقریباً کمیونسٹ نظام آیا، مگر آج وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اب جو ہے امریکی نظام جو ہے یہ انشاءاللہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب نئی کون سی اقوام ابھرنے والی ہے، اور امریکی عروج کب تک باقی ہے، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کب کی بات ہے۔ تو ہر فرد، جماعت، ملک اور قوم کی عروج اور زوال کا ایک وقت مقرر ہے، اور یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق چل رہا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے بتایا کہ ایک وقت مقرر ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن بہت سے لوگ جو اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی محاسبہ نہیں ہے، نہ کوئی جزا اور سزا کا تصور ہے۔ وہ لوگ اسی دنیا کی زندگی کو اول اور آخر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دے کے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے آغاز یعنی پیدائش سے واقف ہے تو پھر وہ انجام کا کیوں انکار کرتا ہے؟ جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے وہی اسے انجام تک بھی پہنچائے گا۔ لہذا انسان کو جزائے عمل سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ہر انسان کو جان لینا چاہیے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، اس دن ہر شخص اپنے اعمال کو موجود پائے گا، پوری زندگی کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا جس کا جواب دینا پڑے گا، پھر جزائے عمل کے متعلق فیصلے ہوں گے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ تو طاقت میں ان سے بھی زیادہ قوی تھے۔ یہ نزول قرآن کے زمانے کے کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کس غرور کا شکار ہو، تم سے پہلے لوگ تو تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں ہل چلا کے کھیتی باڑی کی، اس سے فائدہ اٹھایا۔ عراق، مصر وغیرہ میں وسیع پیمانے پہ کاشتکاری ہوتی تھی، لوگ خوشحال تھے، زمین کے اندر بھی معدنیات تھی جنہیں نکالا جاتا تھا۔ فرمایا ان لوگوں نے زمین میں کاشتکاری کی، وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور اسے آباد کیا زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا۔ وہ بھی متمدن لوگ تھے، بڑے خوشحال تھے، تمہیں تو ان کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں۔ دنیا میں فرعونی، قدیم مصری، گندھارا، ہڑپا، موہنجدار جیسی عظیم تہذیبیں جو ہے وہ گزری ہے، عاد سمود جیسی بڑی بڑی قومیں صفحہ ہستی پہ ابھری ہے، مگر آج ان کے صرف کنڈرات ہی نظر آتے ہیں۔ ان کی کھدائی کے دوران برآمد ہونے والی اشیاء سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیسی کیسی صنعت کاری کرتے تھے۔ ان کی بڑی بڑی نقش و نگار والی عمارات کے نمونے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ قوم عاد کی عمارتوں کے نمونے تو 5000 برس تک قائم رہے۔ اہرام مصر آج بھی موجود ہے جن میں 75 من وزنی پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس زمانے میں اتنے وزنی پتھروں کو کس طرح اس قدر بلندی تک پہنچایا گیا، حالانکہ ان کے پاس جدید دور کی مشینری بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں لاشوں کو حنوط کرنے کا رواج بھی تھا۔ آج تو کچھ عرصے کے لیے لاش کو شیشے کے باکس میں بند کر کے ہوا بند کر دیا جاتا ہے، مگر اس زمانے میں لاش کو کھلا رکھ کر اس پہ ایسا مسالہ لگایا جاتا تھا کہ ہزاروں سال محفوظ رہتی تھی۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھتے؟ جو ان کی نسبت بڑے شاہزور تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر رہنے کے لیے گھر بناتے تھے جو کہ پرتکلف اور پر آسائش ہوتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے مینار اور بڑے بڑے گنبد آج بھی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ بر صغیر میں قریب زمانے کی بنی ہوئی بہت سی عمارات ہے، جیسے تاج محل آگرہ، لال قلعہ دہلی، شاہی مسجد اور قلعہ لاہور، مقبرہ جہانگیر اور نور جہاں، یہ عمارات آج بھی یادگار کے طور پہ موجود ہے۔ جب تم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ کاریگر قومیں نہ رہی تو تم کو بھی بقا حاصل نہیں ہے، لہذا اپنی پیدائش میں غور کر کے اپنے انجام کی فکر کرو۔ اس آیت میں زمین کی آباد کاری کا اصول بھی موجود ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ زمین کو بے آباد نہ رہنے دے بلکہ اس کی آباد کاری کے لیے اقدام کرے۔ اگر کوئی مالک اپنی زمین کو آباد نہیں کرتا تو اس سے زمین لے کے کسی کاشتکار کو دے دی جائے تاکہ اسے آباد کر کے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ زمین کی آباد کاری حکومت کی اجازت سے کرنی چاہیے تاکہ بعد کے آباد کار کا حق فائق رہے، تاہم حکومت کی اجازت کے بغیر بھی زمین کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بنجر زمین کو آباد کیا اسے اس کا حق حاصل ہو جائے گا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بس ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں اور معجزات لے کے آئے مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مصیبت میں گرفتار دے کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی کی ہے، حقیقت تو یہ ہے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ،
کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں تو اپنی بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا، میں تو رحیم اور عادل ہوں، البتہ لوگوں کو جزائے عمل سے دوچار کرتا ہوں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، یہ جو کچھ تو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال ہے جن کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہے، اگر ان میں کوئی اچھی چیز پاؤ تو میرا شکریہ ادا کرو، اگر کوئی تلخ چیز پاؤ تو اس کے لیے اپنی ہی جانوں کو ملامت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ خود انسان ہے جو برائی کا ارتکاب کر کے اپنے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا سوءا، پھر برائی کا ارتکاب کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوا، جن لوگوں نے دنیا میں کفر شرک کیا، لوگوں کی حق تلفی کی، ان پہ مظالم ڈھائے، ظاہر ہے کہ آخرت میں ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ انہوں نے دنیا میں بھی عبرتناک سزا پائی اور آگے تو ہمیشہ کی سزا ان کی منتظر ہے۔ تو بہرحال ان کا یہ برا انجام اس لیے ہوا ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ آیات میں تمام دلائل، احکامات، معجزات، تعلیمات آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، انہیں معجزات دکھاتے رہے، مگر انہوں نے ایک نہ مانی، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کے نہ صرف انکار کرتے رہے بلکہ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آتا اس کا اور اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے۔ فرمایا کیا ان مشرکین نے دنیا میں چل پھر کے نہیں دیکھا کہ ان جیسے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح سمجھ نصیب فرما دے اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔